ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حمد و ثنا کے بعد تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا خالق مالک اور رازق ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء اکرام علیہم السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم، کہ جس طرح سے میرے برگزیدہ پیغمبروں نے، میرے بندوں نے صبر کیا، اس طرح سے آپ بھی صبر کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں کچھ خوف دے کر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کبھی جو ہے بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ اور پھر جو اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں ان مصیبتوں کے اوپر، جزا فضا سے کام نہیں لیتے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، پھر اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت آن لے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مصیبت آئی ہے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا ہے ان کے لیے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ جو ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں، نہ کہ جزا فضا کرتے ہیں اور نہ کہ شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہی لوگ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو بھائیو، انبیاء اکرام علیہم السلام کا یہ اسوہ رہا، انبیاء اکرام علیہم السلام کی یہ سنت اور طریقہ رہا کہ انہوں نے مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے مصیبت کے وقت جو ہے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ رحمتیں نازل کی، اور وہ بالکل ثابت قدم رہنے والے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے موقع پر جب اپنے سامنے 1000 کا لشکر جو ہے پاتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کی تعداد کتنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ 313 یا کم و بیش۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ان تنصر اللہ ینصرکم، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، وہ یثبت اقدامکم، اور ان کے قدموں کو اللہ تعالیٰ ثابت رکھتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو اللہ تعالیٰ نے ثابت رکھا. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قدموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثابت رکھا. اسی طرح اور بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. ایک جنگ کے موقع پر جب اپنے دشمنوں کی تعداد اتنی زیادہ دیکھی مسلمانوں نے تو ان کے دل جو ہیں ان کے گلوں تک آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہاری آزمائش تھی جب منافق لوگ جو تھے تم سے علیحدہ ہو گئے اور باقی لوگ جو تھے ہمارے ماننے والے ہم نے ان کی مدد کی. تو بھائیو اللہ تعالیٰ کی مدد کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جو مصیبت کے اوپر جو ہے صبر سے کام لیتے ہیں اور جزا فضا جو ہے وہ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کہ کوئی بھوکا آدمی دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد اس طرح سے ہوگی کہ جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے یا اس کے اوپر بہنے والے تنکے ہوتے ہیں. تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن اس کے باوجود تم مار کھاؤ گے اور لوگ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسا کہ بھوکا آدمی دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب بھی بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. اور وہن کیا ہے؟ دنیا سے محبت اور موت سے بیزاری. دنیا سے جب تمہیں محبت ہو جائے گی تو لوگ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکا آدمی دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں دنیا سے اور کھیتی باڑی سے محبت ہو جائے تو تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے گی. جب دنیا سے محبت ہو گئی اور کھیتی باڑی سے یعنی کہ دنیاوی مال جو ہے بہت اچھا لگنے لگا، کھیتی باڑی سے محبت ہو گئی، مال اور دولت جو ہے وہ بہت محبوب ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے گی اور تم لوگ جو ہے اس وقت ذلیل ہو گے. اور اس کا حل کیا ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹ جاؤ. جب تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹ جاؤ گے تمہیں وہی عزت اور وہی مقام دوبارہ حاصل ہو جائے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانہ میں اسلام کو حاصل تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اسلام کو حاصل تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو ہے آنے والا زمانہ اس سے بہتر، اور اس کے بعد آنے والا زمانہ جو ہے اس سے بہتر. تو بھائیو یہ مقام اور مرتبہ کب حاصل ہوگا؟ جب لوگ دین کی طرف لوٹ آئیں گے. اور اس حدیث سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہے جس کا ازالہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے دنیا جو ہے اتنی ترقی کر گئی، دنیا جو ہے وہ میڈیکل میں اور انجینئرنگ میں اور جو ہے چاند پہ لوگ پہنچ گئے اور ہم لوگ جو ہیں ہم دین کو پکڑے ہوئے ہیں، ہم جو ہے اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے، ہم لوگ دین کا دامن نہیں چھوڑتے، ہم جو ہے وہ مسجد تک محدود ہیں اور اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو اسی لیے ہم لوگ متخلف ہیں. تو بھائیو سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس لیے ذلیل ہوگے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، تمہیں کھیتی باڑی سے پیار اور محبت ہو جائے گا، اس لیے تم لوگ ذلیل ہوگے. اور آج آپ دیکھیے لوگ اسی وجہ سے ذلیل ہیں. مال اور دولت جو ہے بہت عزیز ہے، مال اور دولت بہت عزیز ہے، اسی لیے لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں. اور اس کی دوسری وجہ کیا ہے کہ دین کو چھوڑے ہوئے ہیں. دین کو اپنانے کی وجہ سے لوگ ذلیل نہیں. جب دین کو لوگ جو ہیں اپنا لیں گے تب اللہ تعالیٰ ان کو وہی مقام جو ہے وہ لوٹا دے گا جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی. تو بھائیو جنت میں جو داخلہ ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کسی کو نہیں مل جائے گا کہ جنت ہے اور چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جنت میں چلے گئے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم
मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि तुम लोग जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे? वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हें वो तकलीफ़ें नहीं पहुँचेंगी जो तुमसे पहले लोगों को पहुँची। मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू, उनको इतनी तकलीफ़ें पहुंची कि वो हला कर रख दिए गए। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना मअहू मता नस्रुल्लाह, हत्ता कि अल्लाह के रसूल और उनके साथ जो उनके उम्मती थे वो सब के सब पुकार उठे कि या अल्लाह तेरी मदद कब आए। अला इन्न नस्रुल्लाहि क़रीब, खबरदार अल्लाह ताला की मदद जो है वो बहुत ही करीब है। लेकिन भाइयों, अल्लाह ताला की मदद किन लोगों को हासिल होती है? जो मुसीबत के ऊपर सब्र करते हैं और साबित कदम रहते हैं। जिस तरह के अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का ये शेवा रहा है, ऐसे लोगों को ही अल्लाह ताला की मदद जो है और ताईद और नुसरत हासिल होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुसीबत के वक्त में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमें अल्लाह ताला की ताईद और अल्लाह ताला की नुसरत और हिमायत हासिल हो सके। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम। आमीन। भाइयों, आज के हमारे दर्स का मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात। भाइयों, मुअजिज़ा सबसे पहले किस चीज़ को कहते हैं? सबसे पहले ये समझ लीजिए, मुअजिज़ा जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मुअजिज़ा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी कि अज्ज़ से आजिज़ हो जाना, किसी के सामने बेबस हो जाना। ये लफ्ज़ जो है इसी किताबत के साथ, इसी रस्मुल ख़त के साथ और इसी माना के साथ उर्दू ज़ुबान में मुस्तअमल है। मुअजिज़ा का जो माना उर्दू ज़ुबान में है वही माना अरबी ज़ुबान में है कि ऐसी चीज़ आप देख लें कि आपकी अक्ल जो है वो आजिज़ आ जाए, ऐसी चीज़ आपके सामने वाक़े हो जाए, ऐसी चीज़ आपके सामने रूनुमा हो जाए कि जिससे इंसान की अक्ल जो है वो आजिज़ आ जाए, उसको समझने से आजिज़ हो जाए, उसको समझने से कासिर हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मुअजिज़ात अता किए थे। इसी तरह और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने मुअजिज़ात अता की। मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुअजिज़े अता की। इसी तरह अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत सारे मुअजिज़ात अता किए। मुअजिज़ा के बारे में एक और बात समझ लेना ज़रूरी है कि मुअजिज़ा जो है वो किसी नबी के इख्तियार में नहीं, किसी नबी की वो मिल्कियत नहीं। मुअजिज़ा अगर किसी नबी के हाथ से रूनुमा होता है तो वो अल्लाह ताला का दिया हुआ होता है, अल्लाह ताला की कुदरत ही से, अल्लाह ताला के हुक्म से ही वो मुअजिज़ा जो है वो सादिर होता है। ये नबी के इख्तियार में नहीं होता। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को मुअजिज़ात दिए गए, उनसे कहा गया कि आप अपना हाथ जो है गिरेबान में डालेंगे, निकालेंगे तो वो चमकता हुआ होगा, आप अपना असा ज़मीन पर फेंकेंगे तो वो एक सांप बन जाएगा। तो ये किस तरह से रूनुमा होते थे, किस तरह से वो असा सांप बन जाता था और उनका हाथ जो है वो चमकता हुआ निकलता था अल्लाह ताला के हुक्म से। और ये मुअजिज़ात क्यों दिए गए? ताकि वो लोग ये समझ जाएं कि ये अल्लाह का सच्चा नबी है। ये मुअजिज़ा, इसका मकसद क्या होता है? नबी की नबूवत की सदाकत बयान करता है कि ये नबी अल्लाह का सच्चा नबी है और उसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ ये मुअजिज़ा है। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुअजिज़ा दिए। जो आदमी जिसको जिल्द की बीमारी होती थी, पुलबहरी की, बरस की बीमारी होती थी, वो जो है उसको शिफा अता करते थे अल्लाह ताला के हुक्म से, और मुर्दों को वो जिंदा करते थे। तो मुर्दे कैसे जिंदा होते थे? अल्लाह ताला के हुक्म से। बरस की जिसको बीमारी होती थी उसको शिफा किस तरह से मिलती थी? अल्लाह ताला के हुक्म से। लेकिन ये मुअजिज़ा किसको दिया गया? अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबरूज़ किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के जो लोग थे उनको अपनी फसाहत और बलागत पे बहुत मान था। वो कहते थे कि हम बहुत फसीह हैं, हम बहुत बलीग हैं, हम बोलना जानते हैं। हमारे अलावा लोग जो हैं वो अहले ज़ुबान या उनको वो मुकाम हासिल नहीं है जो हमें हमारी अरबी ज़ुबान की वजह से मुकाम हासिल है। हम बहुत फसीह हैं। उनको अपनी फसाहत और बलागत पे बहुत नाज था, बहुत मान था। अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी, आपको हम एक ऐसा मुअजिज़ा दे रहे हैं जो उनके लिए चैलेंज हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुअजिज़ा दिया गया, सबसे पहला मुअजिज़ा वो कुरान मजीद की शक्ल में दिया गया कि ए नबी, ये मुअजिज़ा है आपके पास हमारा दिया हुआ। वो कुरान 23 साल के अरसा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे नाजिल होता है और उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं
اے نبی کہہ دیجئے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر جن و انس اکٹھے ہو جائیں لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، اس بات کے اوپر کہ اس طرح کا کوئی قرآن لے آئیں، على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، تو اس طرح کا وہ قرآن نہیں لا سکتے. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، چاہے وہ آپس میں مل جائیں، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، چاہے سارے مل کر بیٹھ جائیں جنوں انس، کہ اس طرح کا ایک قرآن جو ہے وہ لا کر دے دیں، اس طرح کا ایک قرآن جو ہے وہ بھی بنا لیں یا لکھ لیں اپنے پاس سے، لا یأتون بمثلہ، تو ان کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے ایک دوسرے کی مدد ہی کرتے رہیں، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ یہ قرآن نازل ہوا، یہ معجزہ ہے. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ام یقولون افترا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے اپنے پاس سے، خود ہمیں جو ہے اپنے پاس سے یہ گھڑ کے یہ آیات ہمیں سناتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجیے ہم یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو تم سارے کے سارے مل کر اس طرح کی ایک سورت لے آؤ. وہ اکیلا نبی اگر ایک قرآن گھڑ سکتا ہے تو تم سارے کے سارے مل جاؤ اور ایک سورت لے آؤ. قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو بلا لو. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو یہ کوشش کر کے دیکھ لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کوشش کر کے دیکھ لو. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اگر تم اس چیز کے بارے میں شک کرتے ہو، اس کتاب کے اوپر تم شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی، تو اس طرح کی ایک سورت تم بھی لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پھر اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم کرو گے اور نہ ہی تم کر سکتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈر جاؤ اور اس کتاب کا انکار نہ کرو جس آگ کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. تو یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر دلالت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا نبی ہونے کے اوپر یہ معجزہ دلالت کرتا ہے، جو کہ قرآن مجید کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے. بھائیو، سب سے پہلے معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا وہ کیا تھا؟ قرآن مجید. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ معجزات دیے گئے اور مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے معجزات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہے. آج ہم کچھ کا ذکر کریں گے، جن میں سے سب سے پہلے ہم نے قرآن کا ذکر کیا. دوسرا معجزہ ہے شق قمر کا واقعہ. شق قمر کا واقعہ مطعم بن عدی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے مطالبہ پر جو ہے وہ چاند کی طرف اشارہ کیا، تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اب انہوں نے جبل حرا کو چاند کے درمیان پایا، یعنی کہ چاند کا آدھا حصہ اس طرف آدھا حصہ اس طرف اور جبل حرا اس کے درمیان. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ معجزہ رونما ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. تو پھر جب انہوں نے ایسے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے، تو وہ کیا کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اوپر جادو کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا واقعہ یا اس کا نقشہ سورۃ القمر کی ابتدائی آیات میں کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہو گئی. وانشق القمر، اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گئے. وانشق القمر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے قریب ترین ہوں. مطلب کیا کہ میں قیامت سے متصل ہوں، قیامت سے ملا ہوا ہوں. میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں بھیجا جائے گا.
میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں بھیجا جائے گا. اقتربت الساعۃ، قیامت قریب ہو گئی. وانشق القمر، اور چاند جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وَإِن يَرَوْا آیَةً یعرضوا، اگر وہ کوئی آیت دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو کیا کرتے ہیں؟ یعرضوا، وَإِن يَرَوْا آیَةً یعرضوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. پہلے بھی کچھ لوگ ایسے آتے تھے جو لوگوں کے اوپر جادو کرتے رہتے تھے. اسی طرح سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہوں نے جادو کر دیا اور جادو کے ذریعے ہمیں چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا تقسیم ہوا ہمیں نظر آ رہا. لیکن حقیقت میں یہ کیا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ایک رونما ہونے والا معجزہ تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. لیکن وہ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا گیا، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ جادوگر ہیں اور انہوں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا. اسی طرح سے ایک اور معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے رونما ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی داخل ہوتا ہے مسجد میں اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہمارے جانور جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، یا اللہ بارش نازل فرما، یا اللہ ہمیں پانی پلا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا تھا. راوی بیان کرتے ہیں کہ بادل اس طرح سے جمع ہونے شروع ہو گئے اور پھر یوں پھیل گئے آسمان کے اوپر اور بارش نازل ہونا شروع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. دعا کی اور فوراً جو ہے وہ بارش نازل ہونا شروع ہوئی. اب وہ بارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دوران آپ نے دعا کی، اسی دوران بارش نازل ہوئی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے جو ہیں وہ گر رہے ہیں اور اس میں سے گزر رہے ہیں. اب وہ بارش جو ہے وہ مسلسل 1 ہفتہ ہوتی رہی، حتیٰ کہ آئندہ جمعہ کا خطبہ تھا، وہی آدمی دوبارہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اب بارش کی وجہ سے ہمارے جانور جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو روک دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم ہوا علینا ولا علینا، کہ یا اللہ ہمارے ارد گرد اس بارش کو نازل فرما، نہ کہ ہمارے اوپر اس بارش کو نازل فرما. یا اللہ درختوں کی جڑوں میں، یا اللہ درختوں کو یہ بارش جو ہے وہ پلا دے، یا پہاڑوں کے اوپر اس بارش کو نازل فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز ادا کر کے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، سورج کی روشنی ہم دیکھ رہے ہیں، اور پچھلے پورے ہفتے سے سورج غائب تھا اور بارش نازل ہو رہی تھی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ایک معجزہ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا کو قبول فرمایا اور بارش نازل فرمائی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر یہ معجزہ دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عصر کا وقت تھا، ہم نماز پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن پانی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالتے ہیں تو 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے جو ہے لوگ وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. 300 لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ایک معجزہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر دلالت کرتا تھا. اسی طرح حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ادھر ایک ہی کنواں ہے اور اس کو دیکھا گیا کہ وہ کنواں خشک ہے، اس میں سے پانی برآمد نہیں ہوا، یہ تھوڑا بہت پانی ہم نے کسی طرح سے اس میں سے نکالا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کو لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلی کر کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ کنواں جو ہے اس میں پانی جو ہے وہ برآمد ہو گیا، اور اس میں سے اتنا پانی تھا کہ 1400 لوگوں نے نماز بھی پڑھی، سیر ہو کر پانی بھی پیا، نہ صرف پیا بلکہ اپنے ساتھ بھی لے لیا، راستے میں بھی وہ ہمارے کام آتا رہا.
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ جو ہے وہ عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب جتنے معجزات آپ جو سن چکے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت نہیں تھے۔ کنویں میں سے پانی آیا جس میں پانی نہیں تھا، خشک کنواں جو ہے اس میں پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے، وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ انگلیوں سے چشمے جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بارش نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معجزات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ معجزات رونما ہوتے رہے۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو اس میں میں نے کچھ نقاہت محسوس کی، اس میں میں نے کچھ ضعف محسوس کیا، کمزوری محسوس کی، اور مجھے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں یہ جو کمزوری پائی جا رہی ہے یا جو ضعف پایا جا رہا ہے یہ بھوک کی وجہ سے ہے۔ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک ستا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابو طلحہ گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی ام سلیم سے کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ جو ہیں ان سے کچھ ایک دو روٹیاں بن جائیں گی، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور چپکے سے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے گھر کھانا کھا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اعلان کر دیتے ہیں کہ آؤ ابو طلحہ کیا کھانے پہ چلتے ہیں۔ اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ کھانا جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مشکل سے کافی تھا، لیکن آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اعلان کر دیا اور اب سب لوگ آ رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اب کیا بنے گا؟ وہ گھر جاتے ہیں اور ام سلیم سے کہتے ہیں کہ ایسے ایسے ہوا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آئیے ہمارے گھر کھانے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اعلان کر دیا اور اب وہ سب لوگ آ رہے ہیں۔ اب بیوی بھی اللہ والی تھی ام سلیم، وہ کہتی ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس جو ہے کھانے کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے، ان کا رب جانے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جانے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھانا رکھ دیا جاتا ہے جو گھر میں دستیاب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بلاتے جاتے ہیں کہ 10-10 کی شکل میں لوگ آئیں، جماعت کی شکل میں 10 لوگ آتے رہے، وہ کھانا کھاتے رہے اور جاتے رہے، حتیٰ کہ 80 کے قریب لوگوں نے کھانا کھا لیا اور وہ کھانا جو ایک آدمی کے لیے تھا وہ ویسے کا ویسے ہی باقی۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک آدمی کا کھانا 80 لوگ کھا گئے اور وہ کھانا ابھی تک ویسے کا ویسے باقی ہے۔ ایسی چیز جس سے عقل عاجز آ جائے، اس کو سمجھنے سے قاصر ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک آدمی کا کھانا جو ہے وہ 80 آدمی کھا جائیں اور وہ کھانا ویسے کا ویسے ہی باقی رہے۔ اب اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے کچھ معجزات ایسے ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرا یہ بیٹا 2 جماعتوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا، 2 جماعتوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی گئی ایک پیشین گوئی تھی۔ اب آپ دیکھیے تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں کہ میں جو ہے خلافت اور حکومت ان کو دیتا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امت جو ہے وہ ایک بہت بڑے خون خرابے سے بچ جاتی ہے۔ صلح کا سبب بنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اور احد پہاڑ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ ایسا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ احد پہاڑ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، لیکن احد پہاڑ جو ہے اس میں کچھ حرکت محسوس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
احد پہاڑ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے احد ٹھہر جا یا ثابت ہو جا اپنی جگہ کے اوپر، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، تیرے اوپر ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید ہیں جو تمہارے اوپر موجود ہیں۔ احد پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ایک نبی تمہارے اوپر موجود ہے، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک صدیق تمہارے اوپر موجود ہے، وہ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا 2 شہید موجود ہیں۔ اب ان کی شہادت کی جو ہے، ان کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دے دی، حضرت عثمان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ اب آپ دیکھیے تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں، جن کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ شہید ہیں، وہ شہید ہوئے، اور جن کے بارے میں کہا تھا کہ وہ صدیق ہیں، ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، وہ اپنے بستر پہ فوت ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو کفار نے اعلان کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کے واپس لائے گا مکہ میں، اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو ان میں سے ایک جوان جس کا نام سراقہ تھا، وہ نکلتا ہے 100 اونٹوں کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے، راستوں کا بہت ماہر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سراقہ جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب کچھ فاصلہ رہ گیا تھا کہ سراقہ کا گھوڑا جو ہے وہ لڑکھڑایا اور گرا، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر وہ گھوڑا لڑکھڑاتا ہے اور وہ گرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ امان اور امان طلب کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو امان دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے سراقہ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کسریٰ اس وقت ایک بہت بڑی سلطنت تھی، بہت قوت کی مالک تھی وہ سلطنت۔ سراقہ کو خوشخبری دی کہ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب تاریخ گواہ ہے کہ کیسر و کسریٰ جب فتح ہوتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں حضرت سراقہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ کسریٰ کے کنگن جو ہیں وہ مجھے پہنائے جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے کنگن جو ہے ان کے ہاتھوں میں پہنا دیے، جو سونے کے، انہوں نے پہنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، اور حضرت سراقہ جو ہے بہت خوش ہوئے کہ مجھے کسریٰ کے کنگن جو ہے وہ پہنائے گئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ کنگن پہنائے اور واپس لے لیے۔ سراقہ نے کہا کہ یہ کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کنگن پہنائے جائیں گے، تم نے پہن لیے، بس واپس رکھو، یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری ملکیت ہی ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی کہ سراقہ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے گئے۔ وہ 100 اونٹ تو ان کو نہیں مل سکے، لیکن کسریٰ کے کنگن جو ان کو پہنائے گئے، تاریخ گواہ ہے۔ اسی طرح ایک اور معجزہ ہے جو کہ اسراء اور معراج کے نام سے معروف ہے، اور لوگ اس کو اسراء اور معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، اللہ تعالیٰ نے اسراء کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے اسراء اور معراج ایک معجزہ ہے۔ جس طرح سے باقی معجزات ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ایک معجزہ ہے اسراء اور معراج کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الاسراء ہے، آیت نمبر 1 ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات الذی اسریٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو اسراء کروایا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ ایسی مسجد ہے کہ جس کے اردا گرد ہم نے برکت نازل کی ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے اردا گرد ہم نے حصہ کو ہم نے برکت بنایا ہے۔ تو یہ معراج ان کو کیوں کروائی گئی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیات اور اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے۔
اب اس آیت کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو واقعہ جو ہے معراج، اس کا مقصد بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کی جو ہے وہ پوری کی پوری حیت آپ سمجھ لیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سبحان کے لفظ سے آیت کا جو ہے وہ آغاز کیا، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو اسراء کروایا۔ اب سبحان کا مطلب کیا ہے؟ پاک۔ ہم کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، لیکن سبحان کا لفظ تعجب کے وقت بھی بولا جاتا ہے۔ آپ اسی معاشرہ میں رہتے ہیں جہاں عربی بولی جاتی ہے، آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ جب کوئی چیز ایسے کوئی آدمی دیکھتا ہے جس پہ اس کو تعجب ہوتا ہے تو لوگ ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ کیا ہے؟ ہاں، تو اس سے تعجب کا اظہار ہوتا ہے، اس سے تعجب کا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے ایک ایسا معجزہ ہے اسراء کا اور معراج کا کہ جس کو دیکھ کر عام لوگ تعجب ہی کریں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح سے ممکن ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے اس میں نقطہ آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عبد کا لفظ استعمال کیا، لفظ عبد استعمال کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اسراء کروایا بعبدہ، اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اور عبد جو ہے اس میں روح بھی شامل ہے اور اس میں جسم بھی شامل ہے، عبد جو ہے اس میں روح بھی شامل ہے اور اس میں جسم بھی شامل ہے، نہ کہ صرف روح شامل ہے، جس طرح کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو صرف جو ہے وہ معراج کروایا گیا اور اسراء کروایا گیا۔ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اور عبد جو ہے اس میں روح بھی شامل ہے اور اس میں جسم بھی شامل ہے۔ اور اس کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ بتلاتے کہ مجھے خواب کی حالت میں اسراء اور معراج کروایا گیا ہے تو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا؟ بالکل نہیں جھٹلاتا۔ ممکن ہے خواب کی حالت میں دکھلا دیا ہو اللہ تعالیٰ نے، لیکن کفار مکہ اور مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا انہوں نے اس واقعہ کے اوپر۔ تو کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ 40 دن کا سفر ہے، 40 دن کا سفر ہے اور آپ رات کے کچھ حصہ میں مسجد اقصیٰ سے ہو کر آ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا کہ ہم اس واقعہ کی تصدیق نہیں کرتے، آپ جو ہے رات کے کچھ حصہ میں مسجد اقصیٰ جا کر واپس نہیں آ سکتے، آپ تو جا ہی نہیں سکتے، پھر آپ نے معراج بھی کیا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا کہ رات کے کچھ حصہ میں آپ کا مسجد اقصیٰ تک جانا، پھر مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک جانا، 7 آسمانوں کی سیر کرنا اور پھر واپس آ جانا ہمارے اندر ہی اور فجر سے پہلے یہ ناممکن چیز ہے۔ تو انہوں نے یہ جو انکار کیا کس لیے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کروائی جسم اور روح کے ساتھ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ مجھے خواب کی حالت میں دکھلایا گیا ہے یا میری روح کو جو ہے اسراء اور معراج کروایا گیا ہے تو کفار مکہ بھی انکار نہیں کرتے۔ تو بھائیو یہ چیز آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کروایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم اور روح دونوں کے ساتھ جو ہے اسراء کرتے ہیں اور دونوں کے ساتھ ہی معراج کرتے ہیں۔ اب جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ان کی روح کو جو ہے معراج کروایا گیا یا خواب کی ایک حالت تھی اسی کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں دکھلا دی گئیں۔ تو بھائیو یہ عقیدہ جو ہے بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے، اب اس کو سمجھ لیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک جو ہے وہ جو سیر کروائی گئی تو اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے، اور اس واقعہ سے مراد ہجرت کا واقعہ ہے، معراج کا واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح سے کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو اس لیے جو ہے آپ لوگ وہ چوکنا ہو جائیں اور اس چیز کو سمجھ لیں، اس چیز کو سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہجرت کروائی گئی تو کہاں سے کروائی گئی؟ مکہ سے کروائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس میں اختلاف ہے لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے، کچھ نے کہا کہ 8 مہینے، کچھ نے کہا کہ 6 مہینے پہلے کا ہے، کچھ نے کہا کہ ہجرت سے 11 مہینے پہلے کا ہے، اور صحیح قول کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔
اب آپ کو یہ چیز بھی بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگی کہ مسجد نبوی جو ہے وہ کب تعمیر ہوئی؟ ہجرت کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کرتے ہیں؟ کون سی مسجد؟ مسجد قباء تعمیر ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، سب سے پہلے مسجد قباء، اور اس کے بعد جب مدینہ میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں تو مسجد نبوی کی بنیاد ڈالتے ہیں اور اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو ہجرت کے بعد جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ہجرت سے پہلے کہاں جا سکتے ہیں؟ اس کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ مسجد نبوی کا اس وقت کوئی وجود ہی نہیں تھا کہ آپ جو ہے اس کی زیارت کرتے۔ اور اسی طرح سے جو ہے یہ چیز جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کروایا گیا، وہ اس سے مراد مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد اقصیٰ ہی ہے، نہ کہ اس سے مراد جو ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ تو دوسرا جو ہے، اب یہ چیز ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آئے، یہ واقعہ کب پیش آئے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں علماء کا بہت شدید اختلاف ہے، علماء کا بہت شدید اختلاف ہے، جو ہے اہل سیر میں بہت ہی مختلف ہی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے، 8 مہینے اور 11 مہینے کا بھی قول ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کروائی گئی جسم اور روح کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بذات خود ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہجرت کروائی اور جسم اور روح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کروائی گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہجرت کا واقعہ کس طرح سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے میری چھت کو کھولا، گھر کی چھت کو کھولا اور مجھے اپنے ساتھ بیت اللہ شریف میں لے گئے، بیت اللہ شریف میں لے گئے، اور میری حالت ایسے تھی کہ میں نیند کی حالت میں تھا، کچھ سویا ہوا تھا اور کچھ جاگ رہا تھا، تو میں نے ادھر کچھ دیر آرام کیا، میں نے کچھ دیر آرام کیا، پھر وہ لوگ مجھے زمزم کی طرف لے گئے، وہ لوگ مجھے زمزم کی طرف لے گئے اور سونے کا ایک تشت لایا گیا اور اس میں میرا سینہ جو ہے وہ چاک کر کے دل کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور میرے دل کو واپس میری جگہ، دل کی جگہ پر جو ہے وہ لوٹا دیا گیا۔ اس طرح سے اسراء کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چیرا جاتا ہے، ان کا دل نکالا جاتا ہے اور اس کو زمزم کے ساتھ دھویا جاتا ہے، سونے کے ایک تشت میں رکھا جاتا ہے اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اس دل کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو شق صدر کا واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، یہ غالباً 2 دفعہ جو ہے واقعہ یہ پیش آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے تب بھی یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور دوسری دفعہ اسراء اور معراج پہ جانے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس جو ہے ایک ایسا جانور لایا گیا جو خچر اور گدھے کے درمیانی سائز کا تھا، جو گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، سفید اس کا رنگ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جانور نے کچھ تھوڑی سی شوخی دکھلائی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو آج تک تمہارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز اور محترم کوئی سوار نہیں ہوا ہوگا، یہ بہت ہی معزز اور بہت ہی محترم سوار ہیں۔ تو وہ جو براق تھا وہ پھر بالکل جو ہے وہ باعزت جو ہے وہ طریقے سے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے جو شوخی اپنائی ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کے اوپر سوار ہوا اور بیت المقدس پہنچا، اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس پہنچا۔ اب اس کی رفتار کیا تھی، اس کا نام کیا ہے؟ براق۔ اس سواری کا نام کیا تھا؟ براق۔ براق جو ہے وہ برق سے ہے، براق برق سے ہے، برق جو ہے بجلی، اس کی رفتار کیسی ہے آپ لوگ جانتے ہیں، تو اس کو براق کہا گیا تھا کہ بہت زیادہ مطلب بجلی ہے، بہت زیادہ وہ بجلی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وہاں قدم رکھتی تھی، وہ سواری جو تھی میری، جہاں اس کی نظر پڑتی، وہاں وہ قدم رکھتی تھی جہاں اس کی نظر پڑتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد ہم مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، کچھ ہی دیر بعد مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، اور پھر میں نے براق کو اپنی سواری کو وہاں باندھ دیا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور ادھر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرواتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرواتے ہیں۔ تو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء کرام علیہ السلام کو امامت کروانا اور مسجد اقصیٰ تک جانا، اس سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو امامت کروائی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ترین نبی، سب سے افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرواتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مسجد اقصیٰ تک جانا، اس سے یہ چیز بھی سمجھی جا سکتی ہے، ایک اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ اپنا رخت سفر نہ باندھو، ثواب کی نیت سے رخت سفر نہ باندھو مگر 3 مسجدوں کی طرف تم ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہو۔ لا تشد الرحال، اپنا رخت سفر نہ باندھو ثواب کی نیت سے، الا الى ثلاثه مساجد، مگر 3 مسجدوں کی طرف تم ثواب کی نیت سے اپنا رخت سفر باندھ سکتے ہو اور سفر کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ مسجد الحرام، سب سے پہلی مسجد وہ کون سی مسجدیں ہیں؟ 3، مسجد الحرام اور مسجد اقصیٰ، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مسجدی ھذا، میری یہ مسجد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ تو بھائیو، ثواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں صرف 3 جگہوں۔ مسجد حرام کی طرف آپ جا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے سفر کر کے، مسجد اقصیٰ کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع جو ہے وہ نصیب فرمائے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی طرف جائیں ثواب کی نیت سے، اور جو ہے ادھر ہمیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا موقع جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور تیسری مسجد جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب کی نیت سے اس کی طرف تم سفر کر سکتے ہو، وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروانا، اس سے ایک اور چیز سمجھنے میں ملتی ہے کہ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مذہب کیا تھا، ان کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مذہب کیا تھا؟ اسلام تھا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ امام کا اور مذہب ہو اور جو پیچھے مأمون ہے اس کا کوئی اور مذہب ہو، جو مأموم ہے اس کا کوئی اور مذہب ہو اور امام کا کوئی اور مذہب ہو اور وہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ہے وہ مذہب اور دین کیا تھا؟ دین اسلام تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر ہمارے پاس آئے گا اس سے وہ قطعاً بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا مذہب کیا تھا؟ ان کا مذہب اسلام تھا۔ اس کے بعد مہمان نوازی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے جاتے ہیں، ایک پیالے میں خمر تھی اور ایک پیالے میں دودھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دودھ پیتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فطرت کو اختیار کیا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا، آپ نے خالص چیز کو اختیار کیا۔ جو دودھ آپ کے سامنے ہے وہ اپنی خالص شکل میں ہے، دیکھیے خلوص جو اس کی کیا اہمیت ہے، لیکن جو شراب آپ کے سامنے تھی وہ اپنی خالص شکل میں نہیں تھی، اس کی اصل کیا ہے؟ انگور سے اس کو کشید کیا جاتا ہے اور پھر شراب کی شکل میں ایک مشروب آپ کے سامنے آتا ہے۔ آپ نے اس کو اختیار نہیں کیا، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ کے ساتھ مہمان نوازی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ تو اس طرح سے اسراء کا یہ مرحلہ مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو گئے تو اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسراء کہا جاتا ہے۔ اسراء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حصہ سے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جو تشریف لے گئے تو اس حصہ کو کیا کہیں گے؟ اسراء۔ یہ اسراء ہے۔ اس کے بعد معراج شروع ہوتی ہے۔ معراج کا کیا مطلب ہے؟ اوپر کی طرف چڑھنا۔ معراج کا کیا مطلب ہے؟ اوپر کی طرف چڑھنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم انطلقنا حتى اتينا السماء الدنيا، پھر ہم چڑھے، پھر ہم چلے
یا ہم چڑھے حتی اتینا السماء الدنیا، یہاں تک کہ ہم جو دنیاوی آسمان ہے یا پہلا آسمان ہے ادھر تک ہم پہنچے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور پہلے آسمان کا جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے۔ تعارف کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے، کیا ان کو مدعو کیا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جی ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ تب ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ اب پہلے آسمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کن سے ملاقات ہوتی ہے پہلے آسمان کے اوپر؟ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اہلاً و سہلاً و مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف چلتے ہیں، اور دوسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے آسمان کے اوپر ملاقات ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، اور ان کو وہ خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے لیے خیر اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں۔ اب تیسرے آسمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دیا تھا، گویا کہ پوری انسانیت کا جو حسن ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہو، آدھا صرف یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا ہو اور آدھا پوری جو ہے وہ انسانیت اس میں تقسیم کر دیا گیا۔ اتنے خوبصورت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے قرآن مجید میں پورے کا پورا بہت تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ بیان۔ جب عزیز مصر کی بیوی جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے اس کو بہت اچھے لگتے ہیں، تو دوسری عورتیں جو ہیں ان کو اس کو ملامت کرتی ہیں کہ تم ایک خادم کے جو ہے وہ محبت میں مبتلا ہو گئی، اور ایک ایسا آدمی جو کہ جیل میں پڑا ہوا ہے اس کی محبت میں تم مبتلا ہو گئی، اور تم عزیز مصر کی بیوی ہو۔ تو وہ کیا کرتی ہے؟ ان کی دعوت کا اہتمام کرتی ہے کہ تم میرے پاس میرے ہاں کھانے کے لیے آؤ۔ جب کھانے کے لیے وہ آتی ہیں تو ان کے سامنے پھل رکھ دیا جاتا ہے، کھانے پینے کا کچھ سامان رکھ دیا جاتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ کاٹنے کے لیے چھری بھی رکھ دی جاتی ہے اور چاقو بھی رکھ دیے جاتے ہیں سارے کے سامنے۔ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے ایک دفعہ گزار دیا جاتا ہے کہ تم ادھر سے گزر جانا بس۔ اب یوسف علیہ السلام کو جو ہے کسی طریقے سے ان کے سامنے سے گزار دیا گیا، یوسف علیہ السلام ادھر سے گزرے، تو انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے، بجائے اس کے کہ پھل کاٹ دیے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وقلنا حاشا للہ، وہ کہتی ہیں کہ تعجب کرتی ہیں، ما ھذا بشرا، کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی بہت ہی مقرب اللہ تعالیٰ کا اور مکرم اور محترم فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا۔ اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پھل نہیں کاٹ رہی ہیں، اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی یہ کیفیت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری انسانیت کا حسن جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا اور آدھا جو ہے پوری کی پوری انسانیت میں تقسیم کر دیا گیا۔ اتنا حسن اور جمال یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور ادھر حضرت ادریس علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ ادریس علیہ السلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے لیے خیر اور برکت کی دعا کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پانچویں آسمان کی طرف جاتے ہیں اور ادھر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا آسمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان کی طرف جاتے ہیں، ادھر کن سے ملاقات ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ ادھر کن سے ملاقات ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے،
جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ روتے کیوں ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نوجوان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا کہ یہ نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا ہے، اس کی امت جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی، اور میری امت جو ہے وہ بہت کم تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ رونے لگے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان کی طرف جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت جو ہے وہ میرے بہت مشابہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کی شکل و صورت کن کے مشابہ تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی دعا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو واقعہ یہ یاد ہوگا، ہم اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے اس وقت ایک دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہمارا یہ جو نیک عمل ہے، ہم نے جو تیرے کہنے کے اوپر تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے، یا اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمانا۔ انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے اور جاننے والے۔ دوسری دعا کیا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، یا اللہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمانا۔ پھر آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جو ہے، آپ ان کا نسب نامہ آپ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ہی ٹھہرایا گیا تھا نا بیت اللہ جب تعمیر کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ میں دین ابراہیم کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، دین ابراہیم کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شکل و صورت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت مشابہ تھی۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف جاتے ہیں۔ ساتویں آسمان کے بعد ایک مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتویں آسمان کے متعلق ایک چیز جو ہے وہ بیان کرنا بھول گیا، ادھر بیت المعمور ہے، ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو دنیا میں جو بیت اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بالکل اس کے اوپر جو ہے بیت المعمور ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر بیت المعمور نیچے کی طرف آئے تو سیدھا بیت اللہ کے اوپر آئے گا، بالکل اس کی جو ہے وہ سیدھ میں بیت المعمور ہے، اور 70,000 فرشتے جو ہیں اس کا طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ایک دفعہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 70,000 فرشتے جو ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں، قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ فرشتوں کی تعداد یہ ہے کہ ایک دفعہ 70,000 فرشتوں کا جو مجموعہ ہے بیت المعمور کا وہ طواف کر لیتا ہے، تو قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی فرشتوں کی تعداد کا۔ آپ جو ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر، کہ تیرے رب کے جو لشکر ہیں ان کو صرف وہی جانتا ہے، ان کی تعداد کیا ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکریٰ للبشر، اور میری مخلوقات اور میرے جو لشکر ہیں ان کی اتنی زیادہ اور بڑی تعداد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اس سے نصیحت پکڑو۔ اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ آپ کبھی کبھار سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر جو ہیں ان کی 18,000 تعداد ہے، 18,000 مخلوقات ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے اس کی آیت کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے لشکر ہیں، جو میری مخلوقات ہیں، اس کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات 18,000 کی تعداد میں ہے، اتنی تعداد میں ہے، تو آپ کبھی بھی اس کی تصدیق نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں، اس کو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔
تو سدرۃ المنتہا کا نقشہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سدرہ کسے کہتے ہیں؟ بیری کو. سدرہ کسے کہتے ہیں؟ بیری کو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سدرہ کے پتے ایسے تھے، اس بیری کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے اس کے پتے تھے، اور مشکیزے کی طرح بڑے بڑے اس کے پھل تھے. مشکیزے کی طرح اس کے بڑے بڑے پھل تھے. اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ نمازیں فرض کی جاتی ہیں کہ 50 نمازیں جو ہیں یہ فرض کر دی گئی آپ کی امت کے اوپر. اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ گئے تھے اپنے رب کے پاس، تو آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ واپس جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کا سوال کریں، مجھے جو ہے وہ تجربہ ہے آپ سے زیادہ، مجھے اندازہ ہے کہ جو ہے آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، تخفیف کی جاتی ہے. اسی طرح پھر دوبارہ واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ